آپ میں سے کتنے لوگ حج کا ارادہ اس سال رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور جو نہیں بھی رکھتے، اللہ ان سب کو بھی توفیق عطا کرے۔ میں اکثر ابتدا کے اندر یہ کہتا ہوں کہ آپ حج اور عمرے کا طریقہ اخلاص نیت کے ساتھ سیکھیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میری استطاعت میں یہ سیکھنا تھا، میں نے سیکھ لیا، اب اسباب اور وسائل کو مہیا کرنا ہے اللہ یہ تیری استطاعت میں ہے، تو اس کی توفیق عطا کرتا ہے، تو آسانی کرتا ہے، اب اتنے اسباب پیدا فرما دے کہ میں سفر حج سفر عمرہ کر سکوں، تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ کورس کے موضوعات جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلا موضوع کیا ہوگا جی ہمارا انشاءاللہ؟ عمرہ اور حج کی تعریف، اس کے بعد حج کے وجوب کی، آپ پر حج کا کرنا کب واجب ہوتا ہے، نمبر 3 فضیلت، نمبر 4 حج کی مشروعیت میں حکمتیں کیا ہیں، اللہ نے کیوں اس کو مشروع کیا، نمبر 5 سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے، اور نمبر 6 عمرے کے ارکان و واجبات اور سنتیں، حج کے ارکان و واجبات اور سنتیں، نمبر 8 حج کی اقسام، پھر دیگر جا کر حج کے طریقے کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ موضوع نمبر 9 سے پہلے ان موضوعات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے جس ورکشاپ کو کرنے کے لیے، جس ٹریننگ کو لینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ حج اور عمرہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کورس کو مرتب کیا گیا، اور اللہ کی توفیق سے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کے اندر بھی حاجیوں کی تربیت اسی کورس کے ساتھ کروانے کا اللہ نے مجھے 4 سال تک اللہ نے توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ وزارت حج سعودی عرب کی طرف سے ہم کچھ طالب علموں کی یا دین کی طرف دعوت دینے والے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی مکہ مکرمہ میں، تو الحمدللہ علماء کے ساتھ اس کورس کو اسی وقت ہم نے مرتب کیا، ڈیزائن کیا، پھر علماء کرام کی ایک پوری ٹیم کی طرف سے کورس کی نظر ثانی بھی کروائی گئی، الحمدللہ۔ کورس کے موضوعات جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلا موضوع کیا ہوگا جی ہمارا انشاءاللہ؟ بولے، سب سے پہلا موضوع کیا نظر آ رہا ہے؟ عمرہ اور حج کی تعریف، اس کے بعد حج کے وجوب کی، آپ پر حج کا کرنا کب واجب ہوتا ہے، نمبر 3 فضیلت، نمبر 4 حج کی مشروعیت میں حکمتیں کیا ہیں، اللہ نے کیوں اس کو مشروع کیا، نمبر 5 سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے، اور نمبر 6 عمرے کے ارکان و واجبات اور سنتیں، حج کے ارکان و واجبات اور سنتیں، نمبر 8 حج کی اقسام، پھر دیگر جا کر حج کے طریقے کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو موضوع نمبر 9 سے پہلے ان موضوعات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، بولے ان موضوعات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے موضوع میں داخل ہوتے ہیں تاکہ بر وقت ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ آپ کے جو سوال و جواب ہوں گے، اگر آپ درمیان میں مجھے روکیں گے، سوال کریں گے، تو اس طرح ہم پورے ٹائم پہ کورس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سوال اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، یاد رکھتے جائیں، موبائل پہ لکھتے جائیں، سیشن کے آخر میں انشاءاللہ پھر سوال و جواب کی امید ہے کہ آپ کے سوالات جوابات اس کورس کے درمیان کور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کورس ہو گیا اور میری یہ والی چیز پوچھنا باقی ہے، تو پھر انشاءاللہ آخر میں کچھ وقت سوال و جواب کے لیے مختص ہوگا۔ عمرے کی تعریف ہے زیارت کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا تقصیر کروا کر حلال ہو جانا، بولے حلق یا تقصیر کروا کر حلال ہو جانا۔ حج کی کیا تعریف ہے؟ ارادہ کرنا۔ حج کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، لفظی مطلب۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ اور وقت میں مشاعر مقدسہ کا قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ مجھے بتائیے، ابھی
ذی القعدہ کے اندر اگر کوئی جا کر حج کرنا چاہے تو کیا حج کر سکتا ہے وہ؟ بتائیے. مطلب جس طرح آپ کی رمضان کی عبادت ہے نا جو صرف رمضان کے اندر ہوگی، بالکل اسی طرح آپ کی جو حج کی عبادت ہے نا اس کے بھی ایام مخصوص ہیں. بولیں اس کے بھی ایام، یہ نہیں کہ جب مرضی آپ کا دل کرے آپ حج کر لیں، نہیں، اس کے بھی ایام کیا ہیں؟ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام اس کے مخصوص ہیں. سفر کرنے کے مہینے شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 ایام ہے، مطلب ان مہینوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ان مہینوں کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. بولے ان مہینوں کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. اچھا، دوسرا موضوع ہے کہ حج کے وجوب کی شروط کون سی ہیں؟ کب آپ پر حج کا کرنا واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا؟ کب لازم ہو جائے گا جی؟ نمبر 1 اسلام. پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ کیا ہو؟ مطلب کافر پر حج کا کرنا واجب نہیں ہے. اور یہ وہ شروط ہیں جو اکثر، خاص کر جو پہلی 4 شروط ہیں نا، یہ آپ کے سارے جو ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ان کے اندر ہے کہ بندہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، عقل مند. اگر ایک انسان کی عقل معوف ہے، مجنون پن ہے، پاگل ہے، تو اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. بولے حج کا کرنا اس پر فرض نہیں ہے، تو وہ عاقل ہونا چاہیے. نمبر 3 الحریہ، بندہ آزاد ہونا چاہیے. وہ جو اسلام کے اندر غلامی کا کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ اگر انسان غلام ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. نمبر 4 بلوغ، بندہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ. کوئی غیر بالغ ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے بچپن کے اندر، غیر بلوغت کے اندر کسی نے حج یا عمرہ کیا تو اس کا فرض ادا، ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا اس کو کروانے کا، اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کا فرض کب ادا ہوگا؟ جب وہ بلوغت کے اندر ان اعمال کو کرے گا. سمجھا گی جی؟ اور 5ویں کیا چیز ہے؟ استطاع. بولے 5ویں کیا چیز ہے؟ استطاع. 5ویں شرط کیا ہے؟ کہ وہ کیا رکھتا ہو؟ استطاعت رکھتا ہو. انشاءاللہ یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی، واٹس ایپ پر یہ موجود ہیں، اور یہ سلائیڈز آپ سب کو دے دی جائیں گی تاکہ حج کے دنوں میں بھی یہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے، آپ ان کو دیکھتے رہیں. استطاعت میں کئی طرح کی استطاعت آ جاتی ہے، جیسے کہ مالی استطاعت، جسمانی استطاعت. بنیادی یہ 2 استطاعت ہیں، ایک مالی اور دوسرا جسمانی. جسمانی استطاعت، فزیکل انسان کا استطاعت رکھنا بھی بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے. میں اکثر ٹریننگز کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں نا، تو ابھی دیکھیں نا ماشاءاللہ 1 مہینے سے کچھ زیادہ کا ٹائم رہ گیا، شاید آپ کے سفر میں اس سے کم ٹائم رہ گیا ہو، ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے. روزانہ 4-5 گھنٹے واک کیجئے. یہ حج کی تیاری ہے، کیونکہ حج کے اندر آپ کو چلنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ جب اچانک جا کر چلنا پڑے تو آپ جسمانی طور پر اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ آپ کو حج کے ارکان اور واجبات کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو بہت ضروری ہے کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے. روزانہ 5-7 کلومیٹر کی واک کیجئے، تیاری کیجئے، جسم کو تیار کیجئے، تاکہ جب اچانک سے 4-5 کلومیٹر چلنا پڑے تو آپ کو کوئی مشقت نہ لگے. بولے کوئی مشقت نہ لگے. شیخ صاحب آگے تشریف لیں. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب کو کرسی دیجئے، صدیر صاحب کو. عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا لازمی ہے. بولے عورت کے لیے محرم کا ہونا، اگرچہ اس دور کے بعد ایسے کچھ علماء مفتیان موجود ہیں جو عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت دیتے ہیں کہ امن و امان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. بہرحال جو فقہاء کرام ہیں، کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر قائم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکماً تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ کوئی عورت بغیر محرم سفر نہ کرے. کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. جتنا بھی امن و امان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی عورت کو اپنے محرم کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو اپنے بھائی، اپنے خاوند، اپنے والد کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ایک عورت کا کوئی رشتہ دار اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ حج کرے، تو پھر اس پر حج کا کرنا فرض ہی نہیں ہے. اس پر حج کا کرنا، کیونکہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتی.
تو وہ جو چیز اس پر کرنا فرض ہی نہیں ہے وہ اس کام کی وجہ سے کیوں اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہی ہے، حدیث کی مخالفت کر رہی ہے. سمجھا کیجیے. اور یہ حج عمرے دونوں کے اندر ہے. فضیلت کے اندر یقیناً آپ لوگ حدیث سنتے بھی رہتے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ حدیث کو لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا. ماں نے جنے، اس تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دنیا کے اندر آیا تھا تو کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی، یعنی کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں تھا. تو اگر ایک بندہ ایسا حج کرتا ہے جس کے اندر وہ گناہوں سے اور ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر لوٹے گا. دوسری فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا. کہا گیا پھر کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تیسری مرتبہ کہا گیا پھر کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حج مبرور. بولے کیا فرمایا؟ حج مبرور. حج مبرور کیا فرمایا تیسرے نمبر؟ یعنی یہ دیکھیں شریعت کے کتنے زیادہ اعمال ہیں، کتنی زیادہ اعمال ہیں، لیکن ان کے اندر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ذکر کیا؟ حج کو. بولے کس کو ذکر کیا؟ حج کو. یہ بڑی پیاری حدیث ہے. لیکن آج لوگ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کرنے میں گورنمنٹ کے اس پہ کریں گے تو 10-12 لاکھ، پرائیویٹ کریں گے تو شاید 15-20 لاکھ تک آپ کا بجٹ چلا جائے، عمرہ کریں گے تو 3-4 لاکھ تک آپ کا بجٹ چلا جائے. تو میں اگر حج عمرہ کروں گا تو میرے بجٹ کے اندر کمی آ جائے گی، میں فقیری کی طرف جا سکتا ہوں، گزارا کیسے کروں گا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو بار بار کرو. تابعوا کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسرا کرو، بار بار کرو، بار بار کرو. ہمارے معاشرے میں تو ذی الحجہ قریب آتا ہے تو یہ باتیں ہونے لگتی ہیں کہ جی حج کریں یا کسی غریب کی مدد کر دیں. ایسے ہوتا ہے نا، حج کریں، عمرہ کریں یا کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کیا کبھی گھر کی تعمیر کرتے ہوئے کبھی کسی نے ایسی باتیں سوچی کہ 1 کروڑ کی گھر کی تعمیر کریں یا کسی غریب کی مدد کر دیں؟ نہیں، وہاں تو نہیں سوچتے. حج اور عمرے کے ٹائم، قربانی کے ٹائم ہی ایسی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں. لاکھوں روپے کا موبائل لیتے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑیاں لیتے ہیں، کبھی یہ باتیں نہیں ہوئیں. جب حج عمرے کا ذکر آتا ہے تو جی غریب کی مدد کر دے. کیا بار بار حج عمرہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بار بار حج عمرہ کرو. تابعوا کا کیا مطلب ہے؟ مطابقت، ایک دوسرے کے پیچھے. ایک سفر سے آؤ تو اگلے کی تیاری شروع کر دو. اصل میں تو یہ نیت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 اعمال ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقیری کو اور گناہوں کو ختم کر دیں گے. حج اور عمرہ آپ کے 2 چیزوں کی، یہ دیکھیں گارنٹی دینے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار حج عمرہ کریں گے، فقیری اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیں گے جس طرح بٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے. بار بار حج عمرہ کرنے آپ کی فقیری اور آپ کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب میری اور آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ دیکھیں ہم 15-20 لاکھ روپے لگائیں گے یا عمرے پر 3-4 لاکھ روپے لگائیں گے تو فقیری زیادہ ہونے کے چانس ہے. فقیری ختم کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حج اور عمرہ بار بار کرو، فقیری ختم ہوگی. اللہ اکبر. اس رمضان میں شرف اور سعادت کی بات کہ ہم وہاں پر تھے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لائے. وہاں پہ ملاقات ہوگی تو پوچھا استاد محترم آپ جانتے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کو؟ بہت بڑے ہمارے عالم، اس دور کے محدث. استاد محترم نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ تشریف لائے ہیں، خیریت کے ساتھ کوئی علمی سفر تھا یا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ وائف بیمار تھی، کافی پریشان تھا، کچھ حالات ایسے ہو رہے تھے تو سوچا عمرہ کر کے آئیں، اللہ رب العزت آزمائشوں کو دور کرے گا. یعنی صرف دعا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے. ایک ہمارے راول پنڈی کے بھائی ہیں، وہ بھی رمضان میں عمرہ کر کے آئے. ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا خیریت سے، تو وہ ماشاءاللہ بڑے تاجر ہیں.
کہنے لگے بس کوئی نقصان ہو گیا، کرائسس میں چلا گیا، کچھ دکھائی نہیں دیا، تو یہی دکھائی دیا عمرہ کر کے آؤں، اللہ کی طرف رجوع کروں تو اللہ رب العزت دروازے کھولے گا، اور واقعتاً وہاں پہ تھا تو اللہ نے دروازے کھولنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ایسا ایمان ہونا چاہیے، مطلب جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ دل میں تقوی آئے گا، اللہ کی خشیت آئے گی، تو پھر اللہ مدد کرے گا، اللہ دروازے کھولے گا۔ دوسرا، بعض علماء نے کہا کہ آپ کو حج عمرہ کرنے سے جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اس سے مراد نفس کا غنا ہے، آپ کو نفس کا غنا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ چوتھا ہمارا موضوع ہے جی کہ حج کی مشروعیت میں حکمتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کی تکمیل۔ حج کو اللہ نے کیوں مشروع قرار دیا؟ ارکان اسلام کے اندر جو پلرز آف اسلام ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عقیدہ توحید کی تکمیل ہے۔ بولے اس کے اندر عقیدہ توحید کی تکمیل ہے۔ دیکھیں نا، لاکھوں افراد اپنے ممالک میں کسی قبر کے آگے بھی جھکے ہوئے ہیں، کسی درخت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو 30-40 دن آتے ہیں نا، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، طواف اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے، رکوع سجود اللہ کے لیے، صفا مروہ کی سعی اللہ کے لیے، عرفہ کے میدان میں جانا اللہ کے لیے، مزدلفہ اللہ کے لیے، منی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ احرام باندھا تو لبیک اللہم لبیک، 4 مرتبہ آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، بار بار اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس عبادت کے اندر عقیدہ توحید کی کیا ہے؟ تکمیل۔ اور یقین جانیے حج اور عمرے کا توحید کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر صرف 2 گھنٹے اس موضوع پر لگائے جائیں نا کہ حج اور عمرے کے اندر توحید کے دلائل، تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ تو آپ نے بھی حج اور عمرے کے سفر کے دوران عقیدہ توحید کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ جہاں جہاں توحید ہے، حضرت ابراہیم اور ان کی عبادات، قرآن مجید کی آیات، وہ ساری چیزیں، جہاں اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو تو کیا فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ پہ ٹھہرایا، اللہ تشرک بی شیئا، تو شرط کیا لگائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ نمبر 2، حج کے اندر، عمرے کے اندر تقوی کی تکمیل ہے۔ بولے کس کی تکمیل ہے؟ تقوی۔ اسی لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے لو، زاد راہ ساتھ لے لو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین جو زاد راہ ہے نا وہ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے جیب کے اندر 1000 2000 3000 ریال کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری زاد راہ کیا ہے؟ بولے اس سے بھی ضروری زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ دیکھیں نا، آج ہم یہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی احرام سب سے اچھا ہونا چاہیے، کوئی مشقت نہ ہو، ہیں جی ہوٹل 5 سٹار ہونا چاہیے، سفر کے اندر ہمیں ہر چیز میں سہولیات دی جائیں، لیکن یہ بھی سوچا یا نہیں کہ جو سب سے ضروری چیز تھی، جہاں اللہ نے حکم دیا زاد راہ ساتھ لے لو، وہیں فرمایا زاد راہ تو رکھ لو، لیکن سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ بولے سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ پھر حکم بھی دیا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو حج اور عمرے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ جس طرح رمضان کے اندر، رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تقوی کا حصول۔ تو حج عمرے کا بھی مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کی تکمیل۔ اللہ نے حج کی آیات میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ ہاں جی، کون بتائیں گے یہ کون سا دن بنتا ہے؟ یہ والا جو ذکر کا حکم دیا گیا، یہ کون سا دن بنتا ہے؟ جی کون سا؟ 9 ذی الحج۔ غور کریں، 9 ذی الحج ہے جی؟ نہیں، یہ والا جو حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ 8 کو تو آپ نے مینا میں ہونا ہے۔ یہ بن رہا ہے آپ کا 10 ذی الحجہ کی صبح۔ 10 ذی الحجہ میں
فجر سے لے کر اشراق تک کا وقت. سمجھائیے آپ کو یہ 10 ذی الحجہ کی صبح بن رہی ہے آپ کی عرفات کے بعد. جو رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، مزدلفہ کے اندر رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے نا، تو فجر کی نماز مزدلفہ کے اندر ادا کرنے کے بعد یہ وہ والا ذکر ہے. سورج کے نکلنے تک جو آپ نے مزدلفہ میں رک کر اللہ کا ذکر کرنا ہے مشعر حرام کے بعد. ٹھیک ہے جی. نمبر 4، اللہ کی طرف افتقار کا احساس. تمام لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے 2 چادروں کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے. انتم الفقراء الی اللہ، یعنی اس دن کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے. دیکھیں ان چادروں سے تو نہیں فرق پتہ چلتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، ایسے ہی ہے جی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان اس دن برابر ہیں. عام دنوں کے اندر چلیں ٹھیک ہے، آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر جب 2 چادریں جسم پر آتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف فقیری کا، محتاجی کا احساس بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی. تو یہ بھی حج عمرے کی ایک حکمت ہے. نمبر 4، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہے، جس پر حج ان مہینوں میں فرض ہو جائے کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی بےہودگی کا کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور تم جو کچھ بھی کام کرو گے نا اللہ اس کو جانتا ہے. بولے اللہ اس کو جانتا ہے. نمبر 6، قیامت کی یاد دہانی. حج کے سفر میں قیامت کی یاد دہانی بھی ہے. جب لاکھوں افراد آپ دیکھیں گے مینا کے اندر، مزدلفہ میں، عرفات کے اندر خاص کر طواف کرتے ہوئے مکہ مدینہ، تو دیکھیے گے قیامت کے دن بھی تو کچھ اس طرح، یعنی اس سے ملتے جلتے مناظر ہوں گے جب پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے. اللہ اکبر. تو گویا کہ قیامت کی سفر کے اندر یاد دہانی بھی ہے. امت کو وحدت اور اجتماعیت کی یاد دہانی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی ہے. سفر کے اندر آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور نمبر 9، امت کے دیگر افراد کی جانکاری اور علم اور معرفت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ یہ افریقہ کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں، یہ ترکی کے لوگ ہیں، یہ تاجکستان کے لوگ ہیں. بعض اوقات ان کے خیموں کے پاس ان کے ممالک کے نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. تو آپ کے علم اور معرفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں جو موقع ملا وہاں پر حج مشن کے اندر کام کرنے کا 4 سال تک، تو چونکہ مختلف علماء کرام ہوتے تھے مختلف زبانوں کے اندر، تو ایک دوسرے سے ہم پوچھا کرتے تھے آپ نائجیریا سے ہیں، نائجیریا سے کتنے حاجی آئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے حاجیوں کی تعداد پہلے نمبر پر ہی ہوا کرتی تھی الحمدللہ. تو لیکن یہ ان کے ممالک سے پتہ چلتا تھا جی ہمارے ممالک سے 10,000 لوگ آئے ہیں، ہمارے ممالک سے 5,000 لوگ آئے ہیں. بعض یورپین ایسے کنٹریز بھی تھے ان سے 1,000 لوگ آئے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے علم کے اندر، معرفت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرے حاجیوں سے ماشاءاللہ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان سے ملیے گا، کمیونیکیشن کیجئے گا، گفتگو کیجئے گا. خاص کر اگر آپ کو انگلش آتی ہے، عربی آتی ہے، تو ان کے ساتھ روابط، ان کے ساتھ پوچھئے گا ان کے ممالک کے اندر مسلمانوں کے، اہل اسلام کے حالات. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی معرفت، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجیے، حج یا عمرہ ہے یا اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں، تمام عبادات کے اندر جو سب سے بنیادی 2 شروط ہیں وہ کیا شروط ہیں جی؟ اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. بولے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسری شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اخلاص اور للہیت کو پیدا کرنا، اپنی نیت کو ریاکاری اور دنیاوی مفادات سے محفوظ رکھنا، قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق مکمل حج کا طریقہ سیکھنا اور پھر سنت کے مطابق حج کرنا، گزشتہ گناہوں پر سچی توبہ کرنا. اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جس میں کتنی شروط پائی جائیں؟ 4. بولے سچی توبہ کیا ہے جس کے اندر کتنی شروط پائی جائیں؟ 4. کون کون سی؟ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑیں. نمبر 2، اس پر نادم ہوں. نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں کہ اللہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں ہوگا. اور نمبر 4، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر کیا کیجئے؟ معافی مانگیے یا وہ حق
واپس کیجیے. تو یہ 4 شروط ہے سچی توبہ کی. تو حج عمرے سے پہلے مطلب ایک مسلمان کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے آپ کو اگر پاک صاف کرنے جا رہا ہوں، گناہوں کی معافی کی نیت سے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، تو پھر اس درگزر فرمانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی تو کرنی چاہیے. سچی توبہ کی جو شروط ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا چاہیے. نمبر 4، اپنے حلال مال سے حج کی عظیم عبادت کو ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی کی عبادت اور دعا کو قبول نہیں کرتا. اور اس بارے میں ایک طویل حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ بڑا طویل سفر کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اس کا کھانا پینا پرورش سب کچھ حرام کی ہے، اس کا لباس سب کچھ حرام کا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ نمبر 5، دوران سفر اچھے اخلاق کا مظاہر کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں جی باقاعدہ حج اور عمرے کے سفر کی طرف. آپ ذرا ایکٹیو بھی ہو جائیں. آپ بتا سکتے ہیں ارکان، واجبات اور سنن کے اندر کیا فرق ہے؟ ہاں جی، حج اور عمرے کے اندر کچھ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں، کچھ آپ نے واجبات ادا کرنے ہیں، اور کچھ ہوں گے مستحبات یا سنت. مستحبات یا سنن، ان تینوں کے اندر کیا فرق ہے؟ اور یہ آپ کی نماز کے اندر بھی ہے نا. نماز کے اعمال بھی یا فقہاء کرام نے کہا یا وہ نماز کے اعمال ارکان ہیں یا فرائض ہیں، واجبات یا پھر سنتیں ہیں. تو بتائیے تینوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، دیکھیے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں نے جب حج عمرہ کرنا ہے انشاءاللہ، تو جو بھی حج عمرے کا عمل کریں گے یا وہ رکن ہوگا یا وہ واجب ہوگا یا وہ کیا ہوگا؟ سنت. تو ان تینوں کے درمیان فرق پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ پتہ ہونا چاہیے نا. پہلے ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، رکن کی جمع ہے ارکان، جس کا لفظی مطلب ہے پلر. یہ جو آپ کی بلڈنگ کے پلر دکھائی دے رہے ہیں نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں رکن. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن. ارکان وہ عبادات ہیں جن کے بغیر آپ کا حج عمرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ رکن رہ گیا تو پھر حج عمرہ مکمل، بولے حج عمرہ مکمل، اگلے سال جا کر دوبارہ حج کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جانا. ایک بندہ اگر عرفات میں نہیں جا سکتا تو کیا 10 ذی الحجہ کو عرفات میں جانے سے اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، اس نے رکن چھوڑ دیا، رکن رہ دیا. اب وہ کیا کرے گا؟ اگلے سال ذی الحجہ کے اندر جا کر اس رکن کے ساتھ پورا حج کرے گا. مطلب رکن وہ عبادت ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو آپ کا حج عمرہ درست نہیں. اچھا، پھر واجب کیا ہو جائے گا؟ مغرب کی اذان سن کر نکل جانا مزدلفہ کی طرف. لیکن واجب ہے کیا چیز؟ واجب وہ چیز ہے، فرض یا واجب. اگر فرض یا واجب رہ گیا تو آپ کا حج عمرہ بالکل درست ہے، بس دم آپ پر پڑ جائے گا. بولے آپ پر کیا پڑ جائے گا؟ دم. آپ ایک جانور قربان کریں گے اور آپ کا حج عمرہ بالکل کیا ہے؟ درست. سمجھ آ گئی نا؟ رکن اور واجب میں فرق پتہ چل گیا. رکن رہ گیا تو دم سے کمی پوری نہیں ہوگی. یہ بالکل آپ کی نماز کے اندر رکوع اور سجود، آپ کو پتہ ہے یہ رکن ہے. اگر کسی کی نماز میں رکوع رہ جائے تو کیا وہ آخر میں 2 سجدے کر لے، سجدہ صاحب سجود صاحب کرنے سے کیا اس کا وہ رکعت ہو جائے گی؟ نہیں، رکوع یا سجدہ رہ گیا تو پوری رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ رکوع اور سجود یہ رکن ہے نماز کا. ہاں، تشہد ہے درمیان والا، وہ واجب ہے. اگر وہ رہ جاتا ہے تو آپ آخر پہ کیا کر لیجئے؟ 2 سجدے کر لیجئے اور آپ کی نماز بالکل کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی.